اس کا جواب صرف اور صرف ہاں میں ہونا پڑے گا. اس کا جواب جو آدمی نہ میں دے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق پھر نہیں رہے گا. تو اللہ کے نبی جو کامل شریعت دے کے گئے اس کے اندر کیا قادیان کا بہشتی مقبرہ بطور جنتی قبرستان کے ہمیں بتایا؟ اس کا جواب بھی صرف اور صرف نہیں ہے کہ نہیں بتایا. روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل جو جنت کے قریب کر دے اور کوئی ایسا عمل جو جہنم کے قریب کر دے نہیں چھوڑا جو ہمیں اصولی طور پر بتایا نہ ہو. یہ روایت موجود ہے. مرزا صاحب کا یہ معذرت چاہتا ہوں ڈھکوسلا، میں اسے ڈھکوسلا کہوں گا، ڈھکوسلا چیک کریں. کہتے ہیں یہی بتا دیں کہ یہ وصیت کے نتیجے میں بہشتی مقبرے میں دفنایا جائے گا. یہ بھی تھوڑا سا اس میں بالکل کوئی ذکر نہیں ہے اس بات کا، یہ فراڈ ہے. یہ اکثر جب میری بات ہوئی تھی قادیانیوں کے پاس، میرے پاس حوالے بھی ہوں گے قرآن سے، ان کی کتابوں سے، حدیثوں سے، لیکن وہ گھماتے پھراتے باتوں کو اس طرح، وہ اپنے ورڈز اس طرح چینج کرتے ہیں، قرآن کے ورڈز اکثر چینج کر دیتے ہیں، حدیثیں چینج کر دیتے ہیں. جو جواب ہے نا وہ عامر حق بھائی کے پاس ہے اور پکی بات ہے. عامر بھائی وہ جواب دیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو اپنی فیملی کے ساتھ مسلمان ہو چکا ہوں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. جی میری فیملی کے بہت سارے ممبر ابھی بھی وہ جو مرزئی ہیں، تو بعض اوقات کچھ کوشچن اٹھتے رہتے ہیں، جیسے کہ ابھی جو کوشچن اٹھا ہے جو میں نے بھی نوٹس کیا ہے کہ یہ ایک ان کا ایک جنت کا جانسا دے کے یہ ایک وصیت کرتے ہیں کہ جو کہ ایوریج جو ہر فیملی میں 2-3 لوگوں کی یہ وصیت کرتے ہیں، اور وہ اس وصیت کے چکر میں ان کو چندہ بھی دیتے رہتے ہیں، اور وہ تقریباً 30% 20% لوگوں سے جو پراپرٹی وہ بھی چھین لیتے ہیں، اور دفن کرنے سے پہلے جب تک وہ پراپرٹی دے نہ دے دفن بھی نہیں کرنے دیتے. تو یہ ہر مرزئی کو تقریباً دعوت دیتے ہیں. یہ ان کا جو فراڈ ہے یہ بہت مقبول ہے. تو کیونکہ میں مرزئی رہا، مجھے نہیں پتا آج تک کہ یہ جو پیسہ ہے وصیت کا کس کے پاس جاتا ہے اور کہاں خرچ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں مجھے پتا. میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ اس وصیت کی قرآن اور حدیث سے کیا حقیقت کیا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. عامر بھائی آپ بات کرنا چاہیں موسٹ ویلکم. مجھے کہتے ہیں میں کرتا ہوں بھائی، جس طرح آپ بہتر سمجھیں. نہیں ابتدائی آپ کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کی بات میں کوئی اضافہ ہوا ممکن تو ضرور عرض کریں. جزاک اللہ خیر. تو جب بھائی آپ ایک بات دیکھیے گا، ابھی آپ کے آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے عامر حق بھائی نے ایک بات کی تھی، بہت اہم بات تھی وہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت اس امت کو ملنی تھی وہ کامل اور مکمل ہو. جو چیز کامل ہو جائے اگر اس میں سے کچھ بھی نکال دیا جائے یا کچھ بھی داخل کر دیا جائے اس کی کاملیت ختم ہو جائے، وہ پھر ناقص ہو جائے گی. اب جو بھائی بالکل سمپل انداز میں جو سن رہے ہیں، چونکہ آپ کی ذریعے اور لوگوں تک انشاءاللہ بات پہنچ جائے گی، کہ بالکل سمپل سوال ہے اور انداز ہے سمجھانے کا، کہ کیا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا وہ ہمیں کامل شریعت دے کے گئے ہیں؟ اس کا جواب صرف اور صرف ہاں میں ہونا پڑے گا. اس کا جواب جو آدمی نہ میں دے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق پھر نہیں رہے گا. اس کا جواب ہے ہاں ہمیں کامل شریعت دے کے گئے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ، اس کامل شریعت کے اندر کیا قادیان کا بہشتی مقبرہ ہے کہ بھئی ایک کوئی مخصوص جگہ ہے اور اس میں دفن ہونے کا ایک پروسیس ہے، ایک فیس ہے، وہ دیں گے دفن ہوں گے تو اس پہ کچھ آپ کو آخرت کے حوالے سے کچھ اجر و ثواب ہے، بلکہ اجر و ثواب نہیں بہشت ہے. مجھے جو مرضی جو بھائی اگر انشاءاللہ اس پہ بات کرنے کو میں تیار ہوں، میں نے اس پہ حوالے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. جنت ہے، انہوں نے جنت کی بات کی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی جو کامل شریعت دے کے گئے اس کے اندر کیا قادیان کا بہشتی مقبرہ بطور جنتی قبرستان کے ہمیں بتایا؟ اس کا جواب بھی صرف اور صرف نہیں ہے کہ نہیں بتایا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قادیان کا بہشتی مقبرہ اور اس سے متعلق جو تمام سسٹم ہے وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شریعت کے اندر اضافے کی ایک ناکام کوشش ہے. اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آدمی قادیان کے بہشتی مقبرے اور اس سے جو متعلقہ اس کی برانچیز ہیں دنیا میں، ان کے متعلق جو آدمی کچھ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں کچھ بھی بہتری مل سکتی ہے آخرت میں، یا جنت مل سکتی ہے، یا اس کے ذریعے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آدمی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت سے غداری کر رہا ہے. تو یہ جناب اس پہ میری گزارش تھی. عامر بھائی آپ بات کر لیں. دیکھیں امتیاز بھائی نے جو بات رکھی بڑی اصولی اور بڑی سلیس طریقے سے رکھ دی پیارے بھائی. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کوئی چیز جس کو اسلام میں
कुफर ईमान या निफाक तक का जिस चीजों पर या जिस अमल पर हुक्म लगाया गया हो, उस हुक्म का सरी तौर पर इस्लाम के अंदर होना मौजूद बहुत जरूरी है। आप कौन से काम करेंगे जिस वजह से कुफर हो जाएगा, कौन से काम करेंगे जिन वजह से आप मुनाफिक हो जाएंगे, ये चीजें चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वलीन जिम्मेदारी और फर्ज मनसबी था, लिहाजा मुमकिन नहीं बल्कि बईद अज इम्कान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को छोड़ जाएं। अच्छा, खुद कुरान भी कहता है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, कि तुम्हारे नबी उन खबरों पर जो अल्लाह से वो पाते हैं शरीयत के हवाले से कंजूस नहीं है, उनको छुपा के नहीं रखते कि तुम्हें ना बताएं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत मौजूद है कि उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा अमल जो जन्नत के करीब कर दे और कोई ऐसा अमल जो जहन्नम के करीब कर दे नहीं छोड़ा जो हमें उसूली तौर पर बताया ना हो। ये रिवायत मौजूद है। अब इन चीजों को सामने रखते हुए रूहानी खजान वॉल्यूम 20 पेज 327 आप पढ़ें, ज़मीमा मुतल्लका रिसाला अल वसीयत। बेसिकली ये एक इल्हाम था जो 1905 को दिसंबर में मिर्जा साहब पर हुआ, जो कि तज़किरा के एडिशन पुराने थर्ड में 500 पेज पर आपको मिल जाएगा। खैर मैंने किताब बता दी है 20 का 327, तज़किरा में अगर किसी ने ढूंढना है तो दिसंबर 1905 के इल्हाम जाके पढ़ ले। अब जरा इन जुमलों पर गौर कीजिएगा। मेरी निस्बत और मेरे अहलो अय्याल की निस्बत खुदा ने इस्तिस्ना रखा है। मेरी निस्बत और मेरे अहलो अय्याल की निस्बत खुदा ने इस्तिस्ना रखा है। बाकी हर एक मर्द हो या औरत, उनको शरायत की पाबंदी लाजिम होगी और शिकायत करने वाला मुनाफिक होगा। ये वसीयत के बारे में मिर्जा साहब लिख रहे हैं। सवाल ये है कि आप दूसरों को मुनाफिक कह रहे हैं, अपने अहलो अय्याल को खुदा ने इस्तिस्ना दिया है। इससे बड़ा खुदा पर झूठ और क्या होगा कि वसीयत की जाती है जन्नत के हवाले से, बहिश्ती मकबरे के हवाले से, और ये कहते हैं मेरे और मुझे और मेरे अहलो अय्याल को खुदा ने इस्तिस्ना दे दिया। अच्छा, इसका तरीकाकार अगर ये होता ना इस दावे का कि चूंकि मैं और मेरा अहलो अय्याल साहिब इस्तिताअत और हैसियत नहीं है या साहिब नसाब नहीं, इसलिए उनको इस्तिस्ना मिलता है, तो ये शरई उज़र होता है। याद रखें, मिसाल के तौर पर एक बंदा ज़कात देना चाहता है, वो साहिब निसाब नहीं है, उस पर फर्जी नहीं है। एक बंदा हज करना चाहता है मगर साहिब इस्तिताअत नहीं है, कुदरत नहीं है सफर की, तो उस पर कोई हुज्जत नहीं है। मिर्जा साहब का ये मादरत चाहता हूँ ढकोसला, मैं इसे ढकोसला कहूंगा, ढकोसला चेक करें। कहते हैं खुदा ने मुझे और मेरे अहलो अय्याल को इस्तिस्ना दे दिया है, बाकी अगर किसी ने अब शिकायत की ना, यानी जो अहमदी शिकायत भी करेगा इस चीज पर कि ये क्यों हुआ है, वो मुनाफिक हो जाएगा। इससे ये चीज पता चलती है कि अगर कुरान और सुन्ना की रोशनी में वसीयत करना ईमान का तकादा होता, मुखलिस अहमदी की निशानी होती, और इससे शिकायत करना या इसका इनकार करना निफाक होता, कुरान और सुन्ना में इसका हुक्म आपको मिलता। इसका मतलब यह है कि ये दीन जदीद है, दीन अहमदियत दीन इस्लाम में फर्क है, इसका कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं है कि इसको हम उसमें शामिल कर सकें। खैर, ये इब्तदाई तौर पर मैंने रख दिया। और भी कुछ कहा जा सकता है, जिस तरह अनवारुल उलूम के अंदर भी जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियां है, उसने भी मिनहाजुत तालिबीन में भी इस चीज को खुलकर बयान किया कि वो मुनाफिक है जो वसीयत नहीं करता। बिल्कुल ऐसा। जो भाई आप इस पे कोई अपना तबसरा करना चाहते हैं? जी मैंने ये जो अपने सवाल का जवाब है मैंने कुरान से ढूंढने की कोशिश की थी, तो मुझे एक हवाला मिला है, तो मैं भी वो अर्ज कर देता हूँ। सूरह अल बकरा है, आयत 40 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आए तो अगर वो कुछ माल छोड़े तो अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत करके जाए, ये परहेजगारों पर वाजिब है। तो ये कुरान में वसीयत का जिक्र है जो कि सिर्फ माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के लिए। कौन सी आयत है? सॉरी, ये है सूरह अल बकरा आयत 40। ठीक है जी। अच्छा जी, कितने परसेंट वसीयत वहां पे लिखी हुई है, थोड़ा वो बता दीजिएगा। परसेंटेज कुछ नहीं, जो यही बता दें कि ये वसीयत के नतीजे में बहिश्ती मकबरे में दफनाया जाएगा, ये भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर दीजिए। बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है इस बात का, ये फ्रॉड है। ये जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा, और आपने ना ये जो बात जो भाई की है ना, और माशाल्लाह आमिर भाई ने उसमें आपसे पूछ के लोगों के लिए उसको जरा आप को तो पहले ही वाज़ेह था, सिर्फ सुनने वालों को इसको वाज़ेह भी कर दिया। इससे जो भाई इस बात के ऊपर मोहर लग गई कि अल्लाह ताला की तरफ से जो एक वसीयत की आयत हमें कुरान में मिली, अगर किसी बश्ती मकबरे की वसीयत का मामला भी होता तो ये वो मकाम था जहाँ पे वो दर्ज कर दी जाती। ऐसे ही है जनाब? बिल्कुल। और अगर वसीयत से मुराद मूसी इन्होंने ये लेना है कि वो 10% वाला, तो फिर ये अल्लाह भी मूसी अपने आप को वसीयत करता है सूरह निसा की आयत नंबर 11 में, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह से भी वसीयत का 10% लेंगे। तौबा तौबा तौबा, बड़ी खतरनाक जमात है। अस्तगफिरुल्लाह। जनाब ये हमारे साथ, अच्छा जो भाई आपकी बात मुकम्मल हो गई है? जी मेरी बात मुकम्मल होगी, थैंक यू वेरी मच। जो भाई आप ना अगर मुनासिब समझे तो इनबॉक्स में कुछ राब्ता अपना बताइएगा, ताकि थोड़ा कुछ आपसे बातचीत करें, बाद में इंशाल्लाह प्राइवेट बात करेंगे। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, अब हम
آخر پہ موقع دے دیتے ہیں ہمارے ساتھ جو ریفیوٹنگ قادیانیت بھائی موجود ہیں ان کو. جناب چونکہ ہمارا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے لیکن آپ چونکہ موجود ہیں آپ کے احترام میں جناب آپ بات کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. السلام علیکم ممتاز بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ممتاز بھائی, آپ نے مجھے موقع دیا. ممتاز بھائی, میں نے بس آپ سے ایک تھوڑی سی ایڈوائس اس چیز کے اوپر لینی تھی کہ اکثر جب میری بات ہوئی تھی قادیانیوں کے پاس, میرے پاس حوالے بھی ہوں گے قرآن سے, ان کی کتابوں سے, حدیثوں سے, لیکن وہ گھماتے پھراتے باتوں کو اس طرح, وہ اپنے ورڈز اس طرح چینج کرتے ہیں, قرآن کے ورڈز اکثر چینج کر دیتے ہیں, حدیثیں چینج کر دیتے ہیں, کوئی ایویں کہیں سے بھی اٹھا کے حدیث جس کا نہ کچھ اسناد نہ کچھ متن نہ کچھ پتہ کہاں سے آئی ہے اٹھا کے پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو ان کا کیا کیا جائے؟ سیٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ہے تو مجھے پلیز بتا دیں. اس کا جو جواب ہے نا وہ عامر حق بھائی کے پاس ہے اور پکی بات ہے. عامر بھائی وہ جواب دیں ان کو. اچھا, جب بھائی نے یہ کہا ہے نا کہ وہ کرتے ہیں تو وہ گھماتے ہیں پھراتے ہیں, بھائی یہ تو مرزا صاحب کی پیش گوئی تھی نا کہ میری جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کمالات میں اور براہین میں اور نور ہدایت میں اتنا کمال حاصل کریں گے کہ مخالف کا منہ بند کر. تو ان کے لیے ہی شاعر نے کہا تھا, نہ پیروی کیس نہ فرہاد کریں گے ہم طرد جنوں اور ہی ایجاد کریں گے. جماعت احمدیہ کا طریقہ کار یہ اور ہے, یہ آپ کو سچی دکھا کر سجی کبھی دونوں ہی چیپ جاتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے, ایک تو اللہ کا فضل ہو کسی احمدی کے اوپر تو وہی اس حق کو ویسے دیکھ سکتا ہے. یہ دعا سکھائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور شاید اس کے پیچھے یہی حکمت تھی یقیناً. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ واللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہ ہمیں حق کو حق کی شیپ میں ہی شکل میں ہی دکھانا, یعنی ہمیں مضطرب یا کنفیوز نہ کرنا, ہمیں مشکوک نہ بنا دینا, ہمیں حق ہی طور پر نظر آئے, وارزقنا اتباعہ, اور ہمیں صرف یہ نہیں کہ حق نظر آ جائے اور پھر ہم منکر ہو جائیں, نہیں, ہمیں اس کی پیروی بھی عطا کر. اللہم ارنا الباطل باطلا, اے اللہ ہمیں باطل باطل ہی ہو کر نظر آئے, ہم پر مزین نہ کر دیا جائے. وارزقنا اجتنابہ, اور ہمیں اس سے پھر اگنور کرنے کی, اس کو ریجیکٹ کرنے کی توفیق بھی دینا. یہ دعا ہے, اس دعا کو ضرور اپنے روزمرہ کے اندر رکھیں. دوسرا, ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ جتنا مرضی ادھر ادھر گھمائیں یہ تو زندگی کا حصہ ہے. یہ امتیاز بھائی کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ قادیانی مربی لا علاج ہوتا ہے, الا ماشاءاللہ لا علاج. ان سے صرف ایک فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان کی گفتگو سے, عام احمدی تک ان کے تھرو رسائی حاصل کرنا. یاد رکھ, انہوں نے ایک برزخ کریٹ کر رکھی ہے عام احمدی میں اور مسلمانوں کے معاشرے میں, جس کا اعتراف خود کئی احمدی براڈز کے اوپر کر چکے ہوئے ہیں. بائیکاٹ کیا جاتا ہے, کنٹروورشل بنایا جاتا ہے, کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بلاک کیا جاتا ہے, بین کیا جاتا ہے. یہ ملٹیپل ان کی ٹیکٹکس ہیں جس سے عام احمدی تک ہماری رسائی کو یہ مشکل بناتے ہیں. تو مربی سے بات کرنے کا یا احمدی سے بات کرنے کا جو زندیق ہے, یعنی گالی گلوچ, گستاخی اور کفر پر ڈٹا ہوا ہے, تو ریفیوٹنگ بھائی اس سے بات کرنے کا صرف ایک فائدہ ہے, اس کے تھرو ایکسس کرنا اس کامن احمدی کو جس کے سامنے ہمارا مقدمہ ہمیں کبھی پیش ہی نہیں کرنے دیا گیا, جس کے سامنے ہمیں کبھی سنایا ہی نہیں گیا, جس کے سامنے ہمارا درد دل رکھا ہی نہیں گیا, اور پھر ہم جھوم کر کہیں کہ میرے دل کو دیکھ کر اے احمدی, میرے دل کو دیکھ کر, میری وفا کو دیکھ کر, بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر. پھر ہم اس سے سوال کریں کہ بھلا بتاؤ جو بات ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں یہ اصول, حق اور ضابطے کے مطابق اترتی ہے کہ نہیں اترتی؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی. یہ جو وہی کہتے ہیں احمدی, تو ہم احمدی تو مانتے نہیں, اس کو احمدی کیوں؟ جی بہت شکریہ, میں بتا دیتا ہوں جناب, بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا, یہ نا بہت اہم سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے ہمارے بھائی کا. یہ طارق بھائی کے شاید ریلیٹیو تھے جنہوں نے سوال کیا ہے اسی آئی ڈی سے. تو آپ سب لوگوں نے نا بھائی ہمارا جواب, ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات رکھی ہے, پھر رکھ دیتے ہیں. ایک بات ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول محمد و احمد تھے, ہیں, اور قیامت تک وہی ہیں, قیامت کے بعد. اچھا, اس کے مقابلے میں جماعت احمدیہ قادیانیہ کے لٹریچر کے گواہیاں ہم کئی دفعہ دکھا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احمد ہے نا, یہ جو پیشن گوئی ہے احمد, یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اب ایک عام احمدی کو چونکہ یہ بات پتہ ہی نہیں ہے, تو یہ اس کی نسبت سے اپنے آپ کو انہوں نے احمدی کا لقب دیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے بھائی کی بات درست ہے کہ بھئی اس سے نہ سننے والے کو کوئی مغالطہ اس میں لگ سکتا ہے, شبہ لگ سکتا ہے کہ یار یہ اللہ کے نبی اور رسول محمد و احمد تو ہمارے نبی اور رسول ہیں, تو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے. تو ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ ادھر جوڑتے ہیں جا کے, وہ مرزا صاحب کے بیٹے نے صفات لکھ لکھ کے کالے کر دیے کہ اس کا جو باپ ہے نا وہ احمد ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ وہ کہتا ہے کہ صفاتی طور پہ بھی اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہوتا. یہ اس نے صفات لکھ لکھ کے کالے کیے اپنے
अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे कि हम उसके बावजूद ये इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाई होता पता क्या है, इनकी वो बहुत बड़ी वो तादाद अब जो वेस्ट के अंदर मौजूद है, जो इनकी यंग जनरेशन है, और इस वक्त हमारे पास हमारे एक भाई मौजूद है जो इस कम्युनिटी से थे पहले, वो इस बात की आपको तस्दीक भी कर देंगे। उनके लिए इन्होंने लफ्ज कादियानी या लफ्ज मरजाई को ना ये बना के पेश किया है कि ये एक गाली है जो कि दीगर जो मुसलमान जो हैं, दीगर नहीं, जो मुसलमान हमें देते हैं। लिहाजा जब हम लफ्ज कादियानी मरजाई इस्तेमाल करते हैं तो इनकी वो कम्युनिटी जो कि सब कॉन्टिनेंट में परवान नहीं चढ़ी है बल्कि वो वेस्ट में परवान चढ़ी है, तो उनको फौरी तौर पे इससे ना उनके ज़हन में कहा, हाँ देखो ये वही लोग आ गए जो हमें गालियां निकालते हैं। तो चूंकि हमने दावत के तौर पे उस कम्युनिटी को अप्रोच करना है, लिहाजा जो टाइटल इन्होंने अपने, हमारे नहीं, अपने नबी की हैसियत से उसको अहमद बना के लगाया हुआ है, हम मजबूरी के तौर पे दिल पे पत्थर रख के इज़्तिरारी हालत में, मजबूरी की हालत में वो इस्तिलाह इस्तेमाल करते। जहां तक हमारे आका व मौला मोहम्मद व अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ताल्लुक है, उनके साथ हम इनका कोई ताल्लुक चूंकि समझते ही नहीं है। अगर उनकी निस्बत से मोहम्मदी या अहमदी का ताल्लुक होगा तो वो तो उम्मत मोहम्मदिया है। ठीक है भाई, तो इसलिए जो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये इज़्तिरारी तौर पे, मजबूरी के तौर पे, दिल पे पत्थर रख के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई।